بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ الکریم ایسی عظیم ہستی کی بارگاہ میں ہم آئے ہیں کہ جن کی وجہ سے آج میں یہاں پر ہوں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو آج میں یہاں پر نہ ہوتا، کیونکہ میں نے آج جو کچھ بھی سیکھا یہ قبلہ مفتی صاحب کے پاس سے ہی سیکھا۔ اور ان کا انٹرویو لینے کی 3 اہم وجہ ہے۔ سب سے پہلی وجہ کہ حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ ہے کہ جو بندے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو مفتی صاحب کے سکھانے سے، ان کی دعا اور شفقتوں سے آج الحمدللہ فقہ کے اندر ایک اچھی خاصی مہارت مجھے حاصل ہوئی۔ تو اسی چیز کا شکریہ ادا کرنے کی نیت سے میں دارالافتاء کی خدمت کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دوسری وجہ ہے کہ عوام کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو دارالافتاء اور مفتی صاحب سے کچھ اعتراضات ہیں، تو انشاءاللہ اس انٹرویو کے ذریعے ان کے اعتراضات بھی دور ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے ان کی غلط فہمی ہو تو وہ بھی دور ہو جائے۔ تیسری سب سے اہم وجہ ہے کہ اس انٹرویو سے انشاءاللہ الکریم عوام کو، یعنی کہ عام لوگوں کو، کہ جو عالم نہیں ہے، ان کو بہت سارا علم دین سیکھنے کو ملے گا۔ تو آئیے انشاءاللہ الکریم مفتی صاحب کی اجازت لے کر ان کا انٹرویو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اگر آپ کی اجازت ہو مفتی صاحب تو سوال جواب شروع کریں۔ جی بالکل اجازت ہے، آپ ارشاد فرمائیے۔ تو مفتی صاحب کی بارگاہ میں پہلا سوال عرض ہے کہ دارالافتاء، مفتی اور فتوے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ دارالافتاء جو ہے بالکل آسانی کے ساتھ آپ سمجھیں گے تو یہ دارالافتاء کا مطلب کہ وہ جگہ ہے جہاں سے حکم شرع کو بیان کیا جاتا ہے۔ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، عقائد کے مسائل ہے، تو شریعت کے جو قانون ہیں وہ دارالافتاء ایک آفس کا ہے جو وہاں سے آپ کو یہ سب بتایا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے فتویٰ۔ فتویٰ کا مطلب یہی ہے کہ جو شریعت کا حکم جو ہے وہ حکم جو ہے ایک مفتی جو ہے قرآن اور حدیث اور اجماع امت کے ذریعے پبلک تک جو میسج پہنچاتا ہے اور جو حکم بیان کرتا ہے اسے فتویٰ کہا جاتا ہے۔ اور مفتی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا ہر عالم مفتی ہوتا ہے یا مفتی کے لیے کوئی الگ پڑھے؟ بالکل، یہ اس دور کے اندر بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یوٹیوب چینل کوئی بھی بنا دو، فیس بک ہے کوئی بھی آئی ڈی بنا دو، دارالافتاء لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے ہر عالم کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ دارالافتاء بنائے اور مفتی بن کر کے بیٹھ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی غلط مسئلہ بیان کیا تو اس کے اوپر زمین اور آسمان کے فرشتوں کی لعنت ہے۔ اور ایسے ہم سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے دارالافتاء لگا کے بیٹھے ہیں، ایڈنگ میں اپنے آئی ڈی کے اوپر مفتی لکھ کے بیٹھے ہیں، لیکن سوال کچھ اور کیا جا رہا ہے، جواب کچھ اور دیا جا رہا ہے۔ تو یہ ان کی پریکٹس نہیں ہے اور ہر عالم کا یہ کام نہیں ہے۔ یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے، اس کے اندر تو بہت زبردست محنت کی ضرورت ہے، مطالعے کی ضرورت ہے اور سوچ سمجھ کر کے پھر اس کا جواب دینا چاہیے۔ دارالافتاء گلزار طیبہ ماشاءاللہ پچھلے کچھ سالوں سے عوام کے اندر مشہور ہے۔ اتنے سالوں سے دارالافتاء گلزار طیبہ دین کی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ جی، دارالافتاء گلزار طیبہ قریب مجھے یاد پڑتا ہے تو ہم نے 2015 سے چالو کیا تھا اور آج تک الحمدللہ یہ آپ کی خدمت کے اندر سامنے ہے۔ اور بر راستے کے اندر اس کام کو آگے بڑھانے میں ہمیں کئی تکلیفیں بھی آئی ہے، کئی پریشانیاں بھی آئی ہے، اور ہمارے اہل سنت والجماعت کے اندر جو ہے ساتھ دینے والے بہت کم ملتے، یہ بھی ہمیں ایک شکایت ہے، لیکن الحمدللہ کچھ لوگوں نے اچھا ساتھ دیا اور آج یہ کامیابی کی منزل طے کر رہا ہے۔ تو جس وقت دارالافتاء آزمائش میں تھا، یعنی کہ مخالفین تھے اور سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو اس وقت سب سے زیادہ آپ کو سپورٹ کن لوگوں نے دیا؟ آپ کے دوستوں نے یا کسی عوام کے میں سے کسی لوگ نے؟ جی، اس کے اندر ماشاءاللہ میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کروں گا دارالعلوم گوشِ سمدانی کے حضرت مولانا زین العابدین صاحب جو تیتوا کے ہیں۔ جی، انہوں نے مجھے بڑا حوصلہ دیا کہ لوگ کچھ بھی کہے آپ اپنی قلم کو جاری رکھیں۔ ان کے حوصلہ دینے کی وجہ سے ہم آگے بڑھے۔ اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ جو ہے اعتراضات کرتے تھے، سمجھتے تھے نہیں، تو مولانا محمد علی صاحب باڑمیر راجستھان کے، انہوں نے بہت محنت کی۔ تیسرے نمبر پہ قاری شاہد رضا صاحب کوٹھی والے، ان حضرات نے جو ہے بہت محنت کی اور ان کی محنت کی وجہ سے جو ہے الحمدللہ آج دارالافتاء کامیابی کی منزل کے اندر آپ کے سامنے ہے۔ اور دارالافتاء میں حضرت جہاں تک میری ناقص سوچ ہے کہ کتابوں کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے، جی، اور کبھی کبھار مالی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے، کوئی جیسے لیپ ٹاپ ہے یا کوئی اور چیز، تو اس حوالے سے کن حضرات نے آپ کی مدد فرمائی؟ ایسے کام کے اندر جو میں سب سے پہلے جو ہے مولانا غلام یاسین صاحب موربی والے مدینہ مسجد کے امام ہیں، ان کی طرف سے ہمیں کتابوں کے بارے میں، لیپ ٹاپ کے بارے میں کافی اچھا سپورٹ ملا۔ اور اس کے بعد میں جو ہے قاری شاہد رضا صاحب کوٹھی والے،
ان کے ذریعے بھی ہم کو کافی اچھا سپورٹ ملا. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کی ٹیم کے جو ہے اکرم میاں صاحب ہے چندر پور کے، ماشاءاللہ وہ بڑے ہی دیندار آدمی ہے. انہوں نے بہت اچھی محنت کی ہے اور دارالفتہ کے اندر خوب سپورٹ کیا ہے وہ، اور ان کے قریب قریب گروپ والے جو ہے 108 کے قریب میرا خیال سے لوگ جو ہے ان سب نے مل کر کے اس دارالفتہ کو آج یہاں تک پہنچانے کے اندر سپورٹ کیا ہے. ہم ان سبھی حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور حضرت جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ 2015 سے سوشل میڈیا پر دارالفتہ آیا، جی تو تب سے لے کر اب تک تقریباً 10 سے 11 سال ہو چکے، تو اتنے عرصے میں دارالفتہ سے کتنے فتاویٰ جاری ہوئے ہوں گے؟ جی الحمدللہ قریب قریب پہلے تو حضرت کیا تھا کہ ہمارے پاس کوئی ریکارڈ رکھنے کا کوئی سسٹم تھا نہیں. یہ بعد میں دھیرے دھیرے بلاگر آنے لگے تو ہم نے ریکارڈ کرنے شروع کیے. تو جب سے ہم نے قریب قریب ریکارڈ تو ہم نے یہ 2017 کے 18 کے بعد میں آغاز کیا ہے، تب سے لے کر 18 تک آج 26 چل رہا ہے تو قریب قریب 1500 فتوے ریکارڈ پر موجود ہے. اس کے علاوہ بہت سارے فتوے الحمدللہ دارالفتہ گلزار طیبہ نے جاری کیے لیکن محفوظ نہیں رکھ سکے ہم. تو جیسے حضرت دوسرے جو مفتیان کرام ہیں ان کی فتاویٰ کی پرنٹ آؤٹ ہوتی ہے، یعنی فتاویٰ کی بک ہوتی ہے کتاب کی صورت میں، جی تو کیا آپ کی جو فتاویٰ ہے اس کی بھی کوئی کتاب چھپ چکی ہے عوام جی کے اندر؟ الحمدللہ فتویٰ جاویدیہ کے نام سے 1 سے لے کر قریب قریب مجھے یاد پڑتا ہے 8 حصوں کے اندر ہے، اور اب بھی یہ کام آگے بھی جاری ہے اور انشاءاللہ آگے بھی اس کے حصے آتے رہیں گے. تو یہ کتابی صورت میں یا PDF میں؟ یہ PDF کی صورت کے اندر ہے. کتابی صورت کے اندر تو ہمیں کیا ہے کہ مال کی ضرورت ہوتی ہے اور ایسے دیندار حضرات ابھی تک کوئی ملے نہیں ہیں. بس یہ آپ کے چینل کے ذریعے پیغام مسلمان سن رہے ہیں، تو اگر ہے کوئی اللہ والا بندہ تاکہ ان فتاویٰ کی جو خاص کر کے بالخصوص ایسے فتاوے ہیں جن کا عوام کے اندر آنا بہت ضروری ہے اور بہت ہی فائدہ مند ہے، جیسے کہ آپ نسل بندی کا شرعی حکم، اس کے دور کے اندر اس مسئلے کی بڑی ضرورت ہے. اس کے علاوہ بھی اور سے بہت سارے ایسے کچھ مسائل ہیں، تو اگر کوئی سپورٹ کرنے والا ہو اور کچھ کتاب چھپوائے تو دارالفتہ سے رابطہ کرے تو انشاءاللہ اس کام کو اور بھی آگے بڑھایا جا سکے. آپ میں سے اگر کوئی حضرات اس میں حصہ لینا چاہتے ہو کہ مفتی صاحب نے جو تقریباً 8 جلدوں کے اندر فتاویٰ جو ان کے محفوظ ہے PDF کے اندر، اس کو ہم چاہتے ہیں کہ کتابی صورت کے اندر عوام کے اندر پیش کیا جائے، تو اگر آپ اپنے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے بھی اس میں حصہ دینا چاہے تو یہ سمجھیے ثواب جاریہ ہوگا کہ وہ کتاب جب تک پڑھی جاتی رہے گی اس کا علم پھیلتا رہے گا، آپ کے مرحوم کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. ہم یوں فضول خرچی میں بہت سارے اڑا دیتے ہیں، اپنے شوق کے اندر اڑا دیتے ہیں، تو ایسا کام بھی مرنے سے پہلے ضرور کرنا چاہیے کہ جو ہم قبر میں چلے جائیں اور ہمیں فائدہ دے. انشاءاللہ اسکرین پر مفتی صاحب کا کانٹیکٹ نمبر اور ای میل نمبر آ رہا ہوگا، آپ میں سے اگر کسی کی بھی نیت بنتی ہو تو مفتی صاحب سے ڈائریکٹ رابطہ کریں. تو آگے مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ دارالفتہ سے سوال کا جواب بھی دیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ فتویٰ یعنی کہ شریعت کا حکم بیان کرنا. حکم ہے. تو یہ چیز تو ایک عالم دین بھی کرتا ہے، جیسے اس کو کوئی نماز کا مسئلہ پوچھنے آ گیا یا روزے زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھنے آ گیا، تو وہ اگر دارالفتہ شروع کر دے تو کیا اس طرح نہیں؟ نہیں بالکل اس کو اس طریقے سے اجازت نہیں ہوگی. دارالفتہ کے اندر ایک لمبی چوڑائی ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ فتویٰ جو ہے وہ حالات زمانہ کے حساب سے کچھ گنجائش پیدا ہوتی ہے. کئی ایسے بھی حالات ہوتے ہیں کہ پہلے فتویٰ نرم تھا بعد میں سخت حکم ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ پہلے سخت حکم تھا لیکن بعد میں نرمی آ جاتی ہے. تو ان سب چیزوں کے اصول کی جو واقفیت جس شخص کو نہیں ہے تو اگرچہ وہ عالم ہے لیکن اسے فتویٰ دینے کا حق ہرگز نہیں ہے. تو یعنی اگر کوئی عالم فتویٰ دینا چاہتا ہے تو اس کو اور زیادہ پڑھائی کرنی ہوگی. اس کو کم سے کم جو ہے ایک مفتی کے پاس میں جو ہے اپنے تحریریں لکھ کر کے چیک کروانی پڑے گی اس کو، اور کم سے کم جو ہے اس کو 3 سال کسی مفتی صاحب کے سامنے رہ کر کے یہ کام سیکھنا پڑے گا، تب جا کے وہ فتویٰ دینے کے لائق بن سکتا ہے، ورنہ ڈائریکٹ نہیں دے سکتا وہ. اور دوسری ایک عرض یہ تھی مفتی صاحب کہ عوام کے اندر بھی اس طرح سے غلط فہمی پھیلی ہوتی ہے کہ بھئی ایک مفتی جائز کہتا ہے دوسرا ناجائز کہتا ہے، تو مانے کس کی؟ دیکھیے اس کے اندر ایسی بات ہے کہ یہ عوام کے سمجھ کی فرق ہے. ہر مفتی کے پاس اپنی اپنی دلیلیں ہوتی ہیں، اور یہ خاص بات عوام اہل سنت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا پیارا ارشاد ہے کہ میری امت کے علماء کا اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے. تو اس اختلاف کے اندر بھی رحمت ہے، اس کے اندر ہر مفتی اپنی اپنی دلیلیں ہوتی ہے. اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ شخصیت پرستی سے باہر آ کر کے یہ دیکھنا ہے کہ کس مفتی کے فتوے میں کون سے مفتی کا فتویٰ جو ہے قرآن اور حدیث اور اجماع امت کے قریب ہے، اس فتوے پر آپ کو عمل کرنا چاہیے. ورنہ اب اپنی اپنی دلیلیں ہوتی ہے، سب اپنی اپنی جگہ پر برابر ہے، کسی کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے. یہ چیز آج کل جو ہے سوشل میڈیا کے اندر بڑی چلتی ہے
تو یہ بہت ہی غلط ہے، اس سے پرہیز کیا جائے۔ اور اسی میں سے حضرت ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے، کیا آج کل کے مفتیان کرام میں اختلاف ہے یا پہلے بھی اس طرح اختلاف ہوا کرتا؟ اختلاف تو جو ہے نا یہ صحابہ کرام سے چلا آ رہا ہے، جی اور یہ اختلاف قیامت تک رہے گا۔ اور کبھی کبھی اختلاف، جیسے میں نے ابھی آگے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کا فرمان کہ علماء کا اختلاف تو رحمت ہے۔ جی ہم نے خود جو ہے دس بندی کا شرعی حکم جب اس کی تحقیق لکھی تو قریب قریب بہت سارے مفتیان کرام نے مجھ سے اختلاف کیا، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ جو مفتی صاحب مجھ سے اختلاف کر رہے تھے انہی کو اس میرے فتوے کی ضرورت پڑی اور میرے فتوے پر ان کو عمل کرنا پڑا۔ ماشاء تو یہ تو ایک اللہ کی رحمت ہے۔ علماء کا اختلاف ہوتا ہے، آپ کو جو ہے سب علماء کرام کو، اہل سنت کے جتنے مفتیان کرام ہیں ان کو ادب کی نگاہ سے، محبت کی نگاہ سے دیکھیں۔ اب آپ کے بہت سارے فتاوی الحمدللہ پڑھنے کا موقع ملا، تو اس میں کئی ایک فتویٰ ایسے ہے کہ جس میں آپ نے اب تک کے مفتیان کرام سے ہٹ کر اپنا موقف بیان کیا، جی کہ جس موقف پر وہ چلتے تھے، جس چیز کو وہ جائز کہتے تھے، یا جس چیز کے بارے میں اب تک مفتیان کرام کی کچھ رائے تھی، اس سے ہٹ کر آپ نے کچھ فتویٰ دیے، تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے شریعت کی؟ دیکھیے، مفتیان کرام نے جنہوں نے جو فتوے دی ہے اپنی اپنی تحقیق ہے، ہم نے ایک گہری تحقیق کی۔ خود ہم جو ہے کئی سالوں تک کچھ چیز کے بارے میں انہی مفتیان کرام کی پیروی کے اندر زواج کا فتویٰ دیتے تھے، لیکن جب ہم نے تحقیق کی اور ہمارے سامنے یہ آیا کہ یہ چیزیں جو ہے وہ بالکل غلط جا رہی ہے، تب جب تحقیق کرنے کے بعد جب صحیح علم آ جاتا ہے تو اگلے فتوے سے ہم رجوع کر لیتے ہیں اور وہ ہم اپنی تحقیق بیان کرتے ہیں۔ اور پھر بھی میں نے آگے بھی کہا ہے کہ اب بھی بہت سارے مفتیان کرام ایسے ہیں جو جس چیز کو جائز کہتے ہیں ہم اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ اس کو آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ مفتیوں کی لڑائی ہے یا مفتیوں کی کچھ چیزیں، نہیں، یہ ان کے پاس بھی دلیلیں ہیں اور ہمارے پاس بھی دلیل ہے۔ بس آپ لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ جس مفتی صاحب کا فتویٰ قرآن اور حدیث کے جتنا زیادہ قریب ہے اس پر آپ عمل کیجیے، ورنہ آپ کو اجازت ہے، آپ جس مفتی صاحب کو پسند کرتے ہو، بشرط کہ مفتی اہل سنت کا ہونا چاہیے۔ اور اصل میں مفتی کہتے کس کو، یہ بالکل شارٹ کٹ آپ کو آسان میں سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ مفتی وہ نہیں کہ ایک ڈگری لے کر کے، سند لے کر کے مفتی آ جائے۔ مفتی وہ ہے، جیسا کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ مفتی وہ ہے کہ جس کی طرف علماء کرام رجوع کرتے ہو۔ جی جو علماء کرام سوالات کرتے ہیں، علماء کرام ان سے پوچھتے ہیں، تو ایسے مفتی کے فتووں کے اوپر اعتماد کیا جائے، ورنہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ میں نے ایسے مفتی دیکھے ہیں کہ میرا دل خون کے آنسو رونے کو پسند کرتا ہے۔ ڈگریاں مفتی کی ہے، سند مفتی کی ہے، لیکن ان کی تقریریں جب سنتے ہیں تو موضوع روایتیں بیان کرتے ہیں، من گھڑت واقعات بیان کرتے ہیں۔ اب ایسے مفتیان کرام کو آپ سنو گے اور ان کی باتوں پر عمل کرو گے تو گمراہ ہونے کا پورا خطرہ ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہ دیکھے کہ مفتی کون ہے، علم اس کو دیکھے، اور جتنا قرآن اور حدیث کے قریب اس کی باتیں ہوتی ہے اس پر آپ عمل کریں۔